يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم وسما كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. میلاد مبارک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے وعدے کے مطابق امام کے وجود سے اس دنیا کو ظلم اور جور سے پاک فرمائے. ہماری گفتگو ان افراد کے سلسلے میں تھی کہ جو قرآنی ہدایت سے اور الہی ہدایت سے محروم ہیں، جن کے پاس یہ ہدایت نہیں پہنچتی ہے یا یہ ہدایت سے دور رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا: ظالمین، منافقین، کاذبین، جھوٹ بولنے والے، یہود و نصارہ کے دوست. آج جو عنوان ذکر کرنا ہے وہ فاسق. لفظ فاسق اس کے معنی فقہی جہت سے علانیہ گناہ کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں فاسق. اصل میں لفظ کے جو معنی ہے فسقہ یعنی خرجہ، یعنی باہر ہونا. جو بھی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. لہذا جو فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں گناہ کرتا ہو، کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، علانیہ گناہ کرتا ہو. اس حوالے سے جو عادل کی تعریف ہے اور اس کے مقابلے میں فاسق کے مقابلے میں عادل یعنی جو علانیہ گناہ نہ کرتا ہو. انسان گناہ سے پاک نہیں ہے. آپ ہمارے گناہ کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن احتمال کہ ہاں ہم گنہگار ہوں گے بہرحال اپنی جگہ پر ہے. ہم آپ کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن احتمال کہ ہاں گنہگار ہوں گے بہرحال اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ ہیں گنہگار، اس کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرے. دوسرا یہ کہ اگر فردی طور پر کسی کے گناہ سے ہم واقف بھی ہیں، ذاتی طور پر کسی کے ایک گناہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس سے عام لوگ واقف نہیں ہیں، یہاں پر ایک مومن کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے گناہ کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے، غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ نہیں ہے کہ جو برائی نہیں ہے وہ انسان بیان نہ کرے. لہذا ہم عام طور سے جب کسی کی برائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم جانتے ہیں، ہم کو یقین ہے، ہم کو پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. نہیں، جو دیکھا ہے وہی بیان کرنا منع ہے. ورنہ اگر نہیں دیکھا اور اپنی طرف سے تہمت لگا رہے ہیں وہ ایک الگ گناہ ہے. لہذا غیبت اس برائی کو بیان کرنا ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس برائی کو بیان کرنا ہے جو انسان نے کیا ہے. باقی نہیں کیا تو پھر تہمت ہے، وہ اس کا گناہ بدتر. لہذا ایسا انسان کی جو
کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کی حرمت اس لیے اسلام نے نہیں رکھی ہے کہ وہ گویا خود اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، اظہار کرنا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بندے نہیں، ہم کو خدا کا مثلاً خوف نہیں ہے، یا ہم خدا سے مثلاً ڈرتے نہیں ہیں، یا ہم خدا کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایسا انسان کی جو علانیہ ظاہر کر کے گناہ کرتا ہے، گویا وہ خود خدا سے نعوذ باللہ اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں، ہم کو خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر خدا بھی اس بات کا اعلان کر دیتا نہیں، ہم کو بھی تم سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسے انسان کی کوئی حرمت نہیں ہے، ایسے انسان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ لہذا مختلف موارد ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، جو گویا فسق اور فاسق کے مصداق کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مورد جو سورہ مبارکہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے علم اصول فقہ اور فقہ میں کافی بحث بھی ہوتی ہے اس آیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے سلسلے میں یہ آیت ہے کہ جس میں پیغمبر کے حوالے سے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے صاحبان ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، کوئی بات کہے کوئی فاسق، تو فتبینوا، اس کے بارے میں تحقیق کر لو، جستجو کر لو، کسی فاسق کی خبر کے اوپر عمل نہیں کرنا، کسی فاسق کی بات کو نہیں ماننا۔ یہاں پر بہرحال یعنی ہم نے فاسق کے حوالے سے بیان کر دیا کہ وہ انسان کی جو گویا اطاعت الہی سے خارج ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ لہذا ایسا انسان کے جو ہمارے یہاں مثلاً ایک سماجی برائی ایک اس جہت سے پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان آ کر اگر ہم سے بتاتا ہے کہ مثلاً فلاں آدمی نے تمہاری برائی کیا ہے، فلاں آدمی نے تمہاری برائی کیا ہے، وہ سن کے آیا ہے۔ ابھی ہم نے جو حکم بیان کیا کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تنہائی میں تو ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا، ہم نے سن لیا، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بتائیں۔ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے ہیں۔ تو ہم جب آ کے کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری فلاں آدمی نے برائی کیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری برائی کیا ہے، وہ ایک غیبت کرنے والے کا، ایک حرام کام کرنے والے کی بات مانتا ہے۔ جس نے کہا ہے اس نے تو نہیں سنا، جس نے کہا ہے اس نے نہیں سنا اپنے کان سے، لیکن جس سے سن رہا ہے وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو حرام کام انجام دے رہا ہے، جو حرام کام میں مبتلا ہے۔ لیکن ہماری خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس گنہگار کی بات مانتے ہیں، اس نے کہا یا نہیں کہا، جس کا گناہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں ہم حسن ظن نہیں رکھتے۔ ہمارا سب سے پہلا سوء ظن، بدگمانی اس انسان کے بارے میں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے کھڑا گناہ کر رہا ہے، کہ بھائی تم ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہو لیکن تم گناہگار ہو۔ ایک گناہگار کی بات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے، معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن نہیں، اس ایک گناہگار کے کہنے پر ایک مثلاً جو ہے دوسرے ممکن ہے گناہگار ہو، اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ بدگمانی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ، اس حوالے سے ہم کو جو تاکید بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان آ کر کسی دوسرے کی برائی تمہارے سامنے کرتا ہے تو مطمئن نہیں رہنا کہ تمہاری برائی وہ جا کے دوسرے کے سامنے نہیں بیان کرے گا۔ یعنی یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے تمہارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے تو پھر مطمئن رہو کہ تمہاری بھی برائی یہ جا کے دوسری جگہ کرے گا۔ اگر آج اس کی بات سننے کے اوپر تم آمادہ ہو گئے تو کل یہ جا کر تمہاری برائی دوسری جگہ کرے گا۔ لہذا جیسے تمہاری نظر میں اس کی چھوی خراب ہوتی ہے، اس کی چھوی خراب ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آ کے برائی کی ہے، یہ جا کر تمہاری بھی چھوی دوسرے کی نظر میں خراب کرے گا۔ اور یہ صرف سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اس انسان کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، یا کم سے کم اس کو ہم اپنی طرف سے یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں وہ یہ چیزیں بیان کریں۔ لہذا انسان کو اس جہت سے بہت ہی گویا بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ایسے انسان کے اوپر انسان بھروسہ نہ کرے۔ یہ داستان جو ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے سے ہے، یہ داستان بہت ہی یعنی خود ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کی شخصیت عجیب شخصیت ہے، اور بہرحال یعنی اسی حوالے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ جو مخالفین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تاریخ اسلام میں، وہ کس گویا
گریڈ کے لوگ تھے یا کس درجے کے لوگ تھے اور کتنے پست افراد تھے۔ یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط رشتے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو عثمان کی ماں کا نام عروہ بن قریظ ہے اور اسی کا بیٹا ہے، اور وہ یعنی ماں کی طرف سے دونوں بھائی ہیں سگے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر کے زمانے میں ظاہر ہے کہ پیغمبر کسی کو بھی کسی چیز کے لیے مامور کرتے تھے، یعنی اگر بظاہر کوئی ایسی فساد نہ پایا جاتا ہو تو کوئی کام دے دیتے تھے۔ اس کو یہ کام دیا کہ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے جا کر زکوٰۃ قبول کر کے زکوٰۃ لے کے آئے۔ یہ شخص وہاں پر زکوٰۃ لینے کے لیے گیا، وہ بھی قبیلہ نیا مسلمان ہوا تھا، ایک بہت ہی اسلام کے لیے جوش اور جذبہ پایا جاتا تھا۔ اس کو خبر ہوئی کہ پیغمبر کا کوئی فرستادہ، پیغمبر کی طرف سے کوئی گویا زکوٰۃ لینے کے لیے ان کا نمائندہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹ ہوئے، بہت زیادہ خوشحال ہوئے کہ پیغمبر کا نمائندہ ہمارے قوم میں آ رہا ہے، لہذا خوشحالی کے مارے اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے قوم اور قبیلے سے باہر آئے، اپنے جگہ سے، گاؤں سے، مثلا قریے سے باہر آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس کی پرانی دشمنی تھی اس قبیلے سے، اس کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوں اور ہمارا جو ہے وہ یہاں پر خاتمہ کر دیں یا اپنی پرانی دشمنی نکالیں، لہذا ان کو دیکھ کر خود وہاں سے واپس آ گئے، یعنی بغیر اس کے کہ ان سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی بھی بات چیت ہوتی، یہ واپس چلا آیا، حتیٰ نہیں معلوم کہ اس قبیلے والوں کو یہ معلوم بھی تھا کہ نہیں کہ ولید ابن عقبہ آ رہا آیا۔ اور آنے کے بعد پیغمبر کو اس نے خبر دیا کہ یا رسول اللہ، اس قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ پیغمبر نے لشکر تیار کیا کہ ٹھیک ہے اس قبیلے کا مقابلہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر آپ فاسق کی بات کے اوپر یقین نہ کریں، آپ فاسق کے کہنے کے اوپر عمل کریں گے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بعد میں آپ کو پشیمانی ہوگی۔ لہذا پیغمبر نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، قضیہ یہ تھا کہ اس شخص کی اپنی دشمنی تھی اور دشمنی کے چکر میں وہ اس نے ایسا کام کیا ہے۔ یہ شخص کی جو اس واقعے کے بعد، یعنی بہرحال پیغمبر کی زندگی میں صرف 3 سال اس کی عمر ہے، یعنی 3 سال یہ مسلمان رہا ہے، لیکن انہی 3 سالوں میں مسلمانوں کے درمیان ولید فاسق کے نام سے مشہور، ولید فاسق کے نام سے مشہور ہے، لیکن بعد میں دوسری خلافتوں میں بھی اس کو مختلف امور سونپے گئے، مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی، یہاں تک کہ عثمان نے اپنے زمانے میں اسے کوفے کا والی بنا دیا۔ عثمان کے زمانے میں سن 29 ہجری میں، کہ جب 20 سال ہو گئے تھے اس کو مسلمان ہوئے، 21 سال کا مسلمان بھی ہو چکا تھا، اس وقت عالم یہ تھا کہ کوفے میں ایک تو مالی فساد بہت زیادہ، یعنی مال کے جہت سے لوٹ گھسوٹ کرنا، ایک اپنے مقام کا بیجا فائدہ اٹھانا، یہ سلسلہ تھا۔ دوسرا شراب خوری کے حوالے سے مشہور تھا، شراب پیتا تھا، یعنی ایک اسلامی نمائندہ اور گویا خلیفہ کی طرف سے مامور کوفے کا حاکم، وہ شراب پیتا ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے۔ 12 عثمان سے شکایت کی گئی اور عثمان نے کوئی کان اس کے اوپر نہیں دھرا اور کسی طریقے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ مولا کائنات سے شکایت کی گئی اور مولا کائنات نے عثمان کے اوپر گویا دباؤ ڈال کر اس کو بلوایا اور خود اس کے اوپر حد جاری کی شراب پینے کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد بہرحال عثمان نے اس کو ہٹایا بھی، اور یا اسی ولید کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ نماز صبح پڑھانے کے لیے آیا، شراب کے نشے میں تھا، 4 رکعت نماز پڑھائی، 4 رکعت کے بعد کہنے لگا کہ آج ہم بہت خوش ہیں، لہذا اگر اور بھی پڑھنا چاہو تو 1-2 رکعت اور بھی ہم پڑھا دیں گے۔ ایسے اشخاص پیغمبر کے بعد کہاں پر تھے؟ مثلا کوفے کی ولایت، کوفے کے والی، کوفے کے حاکم ہو رہے ہیں یا اس طریقے کے، لہذا اس قسم کے افراد سے قرآن مجید نے بہرحال دور رہنے کی، ایک تو دور رہنے کا حکم دیا، دوسرے یہ کہ ایسے افراد کی باتوں کا بھروسہ نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 50 سے زیادہ مقامات پر لفظ فسق کا ذکر ہوا ہے، اور ان میں ایک سلسلہ یا ایک مورد جو فاسق بیان کیا گیا وہ قوم فرعون کو فاسق کہا گیا ہے۔ قوم فرعون یعنی فرعون کو ماننے والے، کہ جن کو اس زمانے میں قبطی کہتے تھے، یعنی مصر کے رہنے والے مصری ان کو قبطی کہتے تھے، کہ ان کے بارے میں قرآن مجید سورہ مبارکہ زخرف کی 54 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین، فرعون نے اپنے قوم والوں کو ذلیل اور رسوا کیا،
اور اس کی بنیاد پر انہوں نے فرعون کی اطاعت شروع کی کہ بہرحال دنیا میں عزت حاصل کرنے کا دو سلسلہ ہے. ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہم عزت کمائیں، دوسرا یہ ہے کہ نہیں اپنے ماتحت کو ذلیل کر دیں. تو جب اپنے ماتحت کو اپنے سے زیادہ ذلیل کر دیں گے تو وہ ہماری عزت کرنے لگیں گے، تو اس طریقے سے ہم عزت دار بن جائیں گے باوجود اس کے کہ ہم ذلیل ہیں. لہذا فرعون کا جو عزت حاصل کرنے کا طریقہ تھا، فرعون جو عزیز بنا تھا اور مقتدر بنا تھا، وہ اس طریقے سے کہ قوم کو کمزور اور مجبور اور لاچار بنا دیا تھا. اس مجبوری اور لاچاری کا فائدہ یہ تھا کہ بہرحال وہ فرعون کی اطاعت کرتے تھے. لہذا اس کمزوری اور لاچاری کے باوجود قرآن نے کہا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو تمہیں ایسا نہیں بنایا تھا. اللہ اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کو عزیز رکھتا. اللہ جیسا مقتدر، قادر، مالک، جس کے ہاتھ میں تمہاری حتیٰ جان بھی ہے، وہ تمہیں عزیز رکھتا ہے اور تم اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور فرعون جیسے ظالم جبار کی جو تمہیں عزت نہیں دیتا، تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، تو تمہیں کیا کہا جائے گا؟ تمہیں فاسق کہا جائے گا. انہم کانوا قوما فاسقین. دوسرا مورد خود بنی اسرائیل کے لیے ہے، یعنی ایک طرف گویا قبطی اور بنی اسرائیل میں بھی ان کو فاسق کہا گیا ہے اس مقام پر کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں سے ان کو لے کے چلے چھڑا کے، اور اس کے بعد فلسطین میں داخل ہونا چاہتے تھے، اور یہ فلسطین کے باہر، شہر فلسطین کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے شہر میں. کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا ان فیہا قوما جبارین، اس میں ظالم رہتے ہیں اور جائیں گے تو ہمیں خطرہ ہوگا، لہذا ہم یہاں پر نہیں جائیں گے. لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ شہر خالی کرا دو تو پھر ہم آئیں گے وہاں پر براجمان ہونے کے لیے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار ہم اپنے مالک ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہارون، ہم اس کے مالک ہیں. یہ ہم اور ہمارے بھائی مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ قوم فاسق ہیں، یہ نا فرمان قوم ہے، یہ گویا مخالفت کرنے والی قوم ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دیں. اور یہ جدائی بھی ایسی ہوئی کہ پروردگار عالم نے 40 سال ان کو صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو یوں ہی در بدر رکھا، اور فلسطین میں ان کو داخلے کی گویا اجازت نہیں ملی. اس کے علاوہ جناب لوط علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے ان کو فاسق کہا ہے. یہ جنسی گناہوں میں مبتلا تھے اور فحشاء میں مبتلا تھے. لہذا سورہ مبارکہ عنکبوت کی 34ویں آیت میں پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم اس بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کریں گے. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فسق میں مبتلا ہیں، یہ فسق و فجور انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ منافقین کو فاسق کہا گیا ہے. سورہ مبارکہ توبہ کی 67 نمبر کی آیت میں منافقین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا، خدا کو بھول گئے. فنسیہم، خدا نے بھی ان کو فراموش کر دیا، خدا بھی ان کو بھول گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافقین ہیں کہ جو فاسق ہیں، یعنی خدا کے امر کے مخالف ہیں، خدا کے امر سے خارج ہیں، خدا کے امر کو انجام نہیں دیتے ہیں. اور ان سب کے حوالے سے گویا سورہ مبارکہ منافقون میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. لہذا سورہ مبارکہ منافقون کی 5ویں اور 6ٹھی آیت یہ ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، یعنی ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم آؤ رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، لووا رؤوسہم، یہ سر ٹیڑھا کر کے بھاگ جاتے ہیں اور وہ مستکبرون، استکبار دکھاتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں. پروردگار عالم جواب دیا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، پیغمبر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے کہ اللہ ان کو بخشنے والا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. لہذا ایک گروہ کے جن کو جو ہدایت الہی سے محروم رہتے ہیں، کس بنیاد پر؟ اپنے گناہوں کی بنیاد پر، اپنے نافرمانیوں کی بنیاد پر، اپنے ظلم اور جنایت کی بنیاد پر. وہ
یہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر طریقے کے گناہ اور فسق و فجور سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔